نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ احزاب کی آیت ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے عرب میں جو 3 قباحتیں رائج تھیں اور 3 غلط باتیں مشہور تھیں ان کا رد کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات عربوں میں یہ مشہور تھی کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اور کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی تردید فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں پیدا کیے۔ آدمی ایک ہوتا ہے تو اس کا دل بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی انداز میں کہی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہتے لوگ کہ 2 دل ہیں، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں انداز گفتگو یہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے 2 دل ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی ہم سنتے ہیں کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میرا ایک دل کرتا ہے کہ آج میں سفر کر لوں اور ایک دل کرتا ہے کہ سفر نہ کروں۔ اب اس جملے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے 2 دل ہیں، حالانکہ دل تو ایک ہی ہے۔ اس لیے اگر اس جملے کو یوں کہا جائے کہ میرا ایک خیال یہ ہے کہ آج میں سفر کروں اور ایک خیال یہ ہے کہ سفر نہ کروں، تو اب یہ معنی قرآن کی آیت کے خلاف بھی نہیں ہوگا اور جو مقصد ہے کہنے والے کا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، مرد کا لفظ بولا ہے کہ کسی مرد کے پیٹ میں 2 دل اللہ نے نہیں بنائے۔ تو یہاں رجل کا لفظ کہا ہے تو بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ مرد کے تو 2 دل نہیں ہوتے، لیکن کسی عورت کے 2 دل ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ لفظ جو یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ سب ہی انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، بلکہ ساری مخلوق کے لیے کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک باریک شبہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ رجل کہا ہے، لفظ امرأہ یا لفظ نساء نہیں کہا، کیونکہ عورت پر بعض ایام اس لیے ایسے آتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کا مکمل ہونے کے بعد روح ڈل جاتی ہے، تو لا محالہ اس بچے کا بھی ایک دل ہوتا ہے۔ اب اگرچہ وہ ایک دل بچے کا ہے اور ایک دل اس کی ماں کا اپنا ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی پیٹ میں 2 دل دھڑکتے ہیں، تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ دیکھو جی اس کے پیٹ میں تو 2 دل ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس باریک اشکال اور اعتراض کو بھی پہلے سے ہی رفع کرتے ہوئے لفظ رجل بول دیا ہے تاکہ اشکال ختم ہو جائے۔ دوسری رسم بد جو وہاں تھی وہ رسم زہار تھی۔ زہار کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے دے یا اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، میری ماں کا پیٹ، میری ماں کی ران، تو وہ لوگ پھر اس عورت کو، اس بیوی کو ہمیشہ کے لیے حقیقی ماں کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ تو شریعت اسلام نے اس کی تردید کی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کہنا اور کرنا ہی ٹھیک نہیں۔
اگر کسی سے زہار ہو گیا ہے، اگر کسی سے یہ جملہ اس کے منہ سے نکل گیا ہے تو ایسا کہنے سے وہ عورت بالکل ماں کی طرح نہیں بنتی۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایسا کہنے سے بیوی فوری طور پہ حرام تو ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کچھ وقت کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ پھر اگر انسان اس کا کفارہ اور جرمانہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ ادا کر دے تو وہ عورت پھر جو ہے بیوی کی طرح اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اس کی پوری تفصیل اور اس کا کفارے کا پورا ذکر 28ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے کفارے کو اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ تو اس کو اللہ نے رد کیا ہے اور ان کے خیال کی تردید کی ہے کہ زہار جس عورت سے کیا گیا ہے وہ عورت وقتی طور پہ حرام ہوتی ہے اور کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر حلال ہو جاتی ہے، بالکل حقیقی ماں، حقیقی بہن، حقیقی بیٹی، حقیقی خالہ، حقیقی پھوپھی کی طرح حرام نہیں ہوتی۔ یہاں درمیان میں ایک اور بات سمجھیں، تشبیہ سے ایک بات یاد آ گئی۔ بعض لوگ تشبیہ کو غلط سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تشبیہ کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل بدعت جو ہے ہمیشہ ان کی ایک بات کو لے کر علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، دوران نماز گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ تو وہ اس اعتراض کو جب بیان کرتے ہیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے متنفر ہو جائیں اور کہ دیکھو جی انہوں نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ نماز میں گدھے کا خیال آنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اپنے دل و دماغ کو صاف کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبارت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت سید احمد شہید کی ہے، جس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، شاہ اسماعیل شہید ہوں یا سید احمد شہید ہوں رحمہ اللہ، یہ دو بزرگ وہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند بننے سے پہلے کے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند بعد میں بنا ہے، یہ لوگ پہلے گزرے ہیں۔ اور اب یہ کہنا کہ علماء دیوبند نے یہ بات لکھی ہے، ابھی لفظ دیوبند کی نسبت ہی شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس بات کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنا یہ بات ہی غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں، یہ جو عبارت بیان کی جاتی ہے، جس انداز سے بیان کی جاتی ہے، یہ عبارت اس طرح کتابوں کے اندر ہے بھی نہیں کہ اگر کسی کو دوران نماز گدھے کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قطعاً یہ عبارت اس انداز سے لکھی ہوئی نہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیں کہ وہ عبارت کیا ہے، وہ پوری بات سمجھیں، پوری بات سنیں، پوری بات پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جہاں اللہ کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کا شبہ پیدا ہو جائے۔ اگر نماز کے دوران حضور علیہ السلام کا خیال مبارک آ جائے تو حضور علیہ السلام کی ذات اتنی عظمت والی ہے کہ بندے کا دل نہیں کرتا کہ خیال وہاں سے ہٹائے۔ بندہ خیال کو جما لیتا ہے، ہٹاتا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے وہاں خیال کو جما دینا، اس جگہ خیال کو جمانا نہیں چاہیے تھا بلکہ ہٹانا چاہیے تھا تاکہ نماز خالص اللہ پاک کے لیے ہو جائے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران خیال آ جاتا ہے مدینہ کا، روضہ رسول کا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ کی گلیوں کا، وہاں کے چلنے کا، تو بندہ جو ہے، بندے کا ذہن وہاں متوجہ ہوتا ہے، ادب اور عقیدت اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ دل نہیں کرتا کہ خیال وہاں سے بدلے، حالانکہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ نماز خالص اللہ کے لیے ہے۔ اگر نماز کے دوران گدھے کا خیال آ جائے تو گدھا اتنا مکروہ اور ناپسند جانور ہے کہ اس کی طرف بندے کا ذہن پہلے تو جاتا نہیں ہے، اگر چلا بھی جائے تو بندہ فوراً جو ہے اس کو جھٹک دیتا ہے اور فوراً جو ہے اسے پس پشت ڈال کر واپس نماز کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اب نماز کے دوران گدھے کے خیال آ جانے سے آدمی کا ذہن کسی اور یعنی مخلوق کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر دوران نماز اللہ کے نبی کا خیال آ جائے تو آدمی جو ہے اس خیال کو جھٹک کر ادھر سے ادھر متوجہ نہیں ہوتا جلدی سے، بلکہ ذہن ادھر ہی رکھتا ہے اور ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ تو اب غیر اللہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، خالق تو نہیں ہے، تو نماز میں ذہن ان کی طرف منتقل ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دوران نماز اگر گدھے کا خیال آ جائے تو ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا اور منتقل کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، اس لیے بندہ فوراً ذہن بدل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان کم ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دوران نماز اگر گدھے کا خیال آ جائے تو ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا اور منتقل کرنے کو اور جو ہے دل جمانے کو دل بھی نہیں چاہتا، اس لیے بندہ فوراً اپنا ذہن بدل کر نماز کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان کم ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو بندہ ذہن ادھر سے جھٹکتا نہیں ہے بلکہ ادھر متوجہ رکھتا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت میں زیادہ خلل کا سبب ہے۔ اس لیے گدھے کا خیال آنا اتنا مخل نہیں نماز میں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا نقصان ہے۔ اس میں نقصان کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، اس کی وجہ صرف عبادت ہے اور کوئی نہیں۔ اب اس پر جو بندہ اعتراض کرتا ہے اس کو ایک تو اہل علم جو ہے علمی انداز میں بات سمجھاتے ہیں اور اسے کوئی صاحب علم ہی سمجھے گا، وگرنہ اکثر اہل بدعت جو ہے وہ علم سے کورے ہوتے ہیں اور علمی بات کو یا سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اس بات کو بیان نہ کریں اور جو وہ لوگوں کو متنفر کرتے تھے اور متنفر کرنا چھوڑ دیں۔ تو ان کو سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ ہے جسے الزامی جواب کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ان اہل بدعت کو سمجھانے کی ایک دوسری مثال ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی جانور گھس آئے، بھینسا گھس آئے، گدھا گھس آئے، گھوڑا گھس آئے، اونٹ گھس آئے، بکرا گھس آئے، تو کبھی آپ دروازے پہ پہنچ کے یہ شور نہیں کرتے کہ اماں جی پردہ کر لو جانور آ گیا ہے، بیگم پردہ کر لو جانور آ گیا ہے، بیٹی جی پردہ کر لو جانور آ گیا ہے، کبھی نہیں کہتے۔ جبکہ اس کے مقابلہ میں اگر کوئی بزرگ آ جائے محلے کا، شہر کا، کوئی بڑے عالم آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی پردہ کر لو، بزرگ آئے ہیں انہوں نے گزرنا ہے، پردہ کر لو مولانا صاحب آئے ہیں انہوں نے گزرنا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کیا یہ بزرگ جانور سے بھی بدتر ہے؟ جانور تمہارے گھر میں داخل ہوا تو تمہارے پردے کو کوئی فرق نہیں پڑا، اب ایک اللہ والے بزرگ ایک عالم دین آ رہے ہیں تو تمہارے پردے میں فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، جو بات اس نے یہاں سمجھی ہے یا کوئی اس بات کو یہاں سمجھے، جیسے اس کا یہ سمجھنا اور پھر اس پر یہ تبصرہ کرنا غلط ہے، اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر یوں تبصرہ کرنا جیسا کہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جانور کے آنے سے پردے کے احترام میں فرق نہیں پڑتا، اور انسان چونکہ معزز ہے، محترم ہے، اس کے آنے سے پردے کے احترام میں فرق پڑتا ہے۔
اب جانور کے آنے سے پردے کے احترام میں فرق نہ پڑنا یہ جانور کے اعلیٰ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ گھٹیا ہونے کی دلیل ہے، اور انسان کے آنے پر فرق پڑتا ہے یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی نہیں بلکہ اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح نماز میں گدھے کا خیال آئے یہ گدھے کے گھٹیا ہونے کی دلیل ہے، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، اور حضور علیہ السلام کے خیال آنے سے نماز میں فرق پڑتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے اسی مسئلے کو جو زہار کی بات چل رہی تھی پھر سمجھیں۔ اب زہار کیا ہے، اب اس کو دوسری مثال سے سمجھیں۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو بیوی حرام ہو گئی۔ اگر اس نے کہا کہ تیری پیٹھ گدھے کی پیٹھ کی طرح ہے تو بیوی حرام نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ نکالے کہ ماں گدھے سے بھی گئی گزری ہے، ماں کا درجہ جو ہے وہ گدھے سے بھی کم ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نکالتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اس سوچ کا مالک جو ہے وہ خود گدھا ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی انسانوں والی سوچ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کی وجہ سے تو بیوی حرام ہوتی ہے، گدھے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ لینا کہ ماں کا درجہ گدھے سے بھی کم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیوی کو اگر گدھی کے ساتھ تشبیہ دینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ گدھا یا گدھی کسی کھاتے میں نہیں ہے، اور بیوی کو ماں کہنے کی وجہ سے بیوی حرام ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں بڑی عظمت والی چیز ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا احترام ہے، وہ قابل احترام ہے، تو قابل احترام کے ساتھ تشبیہ دینا یہ اور چیز ہے، اس لیے کہ ماں کا مقام بڑا ہے، درجہ اعلیٰ ہے، تو اس اعلیٰ درجے کے ساتھ تشبیہ دینا بیوی کو، یہ تو بیوی پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اس سے زہار ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو بے حیثیت ہے اس کے ساتھ تشبیہ دینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جو تیسری بات ہے جو وہاں چلتی تھی وہ یہ منہ بولا بیٹا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، تیسری رسم ان میں یہ تھی جب کسی کو وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے پھر اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، وراثت میں بھی شریک، حقیقی بیٹے کی طرح۔ اب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو باپ اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ بیٹا فوت ہو گیا منہ بولا اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تو باپ یعنی سسر جو ہے وہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، جیسے حقیقی بہو سے نکاح جائز نہیں ہے سسر کے لیے، ایسے ہی وہ منہ بولے بیٹے کے لیے اور اس کی جو بہو ہے اس کے لیے وہی حکم سمجھتے تھے جو حقیقی بیٹے کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس رسم بد کی بھی تردید کی ہے، اس آیت کے اندر 3 باتوں کی تردید کی ہے، اور اسی صورت میں واقعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا کہ لوگوں نے زید بن محمد کہتے تھے، حالانکہ وہ زید بن محمد نہیں تھے، زید بن حارثہ تھے۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کی بجائے پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید کون تھے؟ حضرت زید کو کافروں نے کسی زمانے میں ڈاکہ مار کر ان کے علاقے سے چرا لیا اور پھر مکہ میں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور خرید کر جب ان کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوا تو ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب ان کے والد اور رشتہ دار بڑے پریشان تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں گم ہو گیا، وہ تلاش کرتے رہے۔ اس واقعے کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے حصہ حکایات صحابہ میں نقل کیا ہے، جسے پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیسی تھی، تو وہاں اسے دیکھ لیا جائے۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد حضرت زید کے والد اور خاندان کو خبر ہوئی کہ وہ تو مکہ کے اندر ہے اور قریش کے خاندان میں ہے اور فلاں شخص کے غلام ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی تو بہت سارا مال لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ آپ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ہم ایک غرض سے آئے ہیں
اگر ہماری وہ آپ غرض اور ہماری ضرورت اور ہمارا مطالبہ پورا کر دے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بیٹا زید جو ہے وہ آپ کی قید میں ہے اور آپ کی غلامی میں ہے، آپ جتنے پیسے آپ نے خریدا ہے وہ بھی لے لیں، اس سے اضافی بھی لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں، اس لیے کہ ہم اپنے بیٹے کی تلاش میں آپ تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی پیسے کے لے جائے، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر میں ایسے کسی شخص کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جو خود ہی نہ جانا چاہے۔ اس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ تو انصاف نہیں، انصاف سے بھی اعلیٰ درجے اخلاق کی بات ہے۔ حضرت زید کو بلایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا کہ بیٹا، اور فرمایا کہ زید سے کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تجھے لینے آئے ہیں، اگر تو جانا چاہتا ہے تو تو جا سکتا ہے، اور اگر تو میرے حوال کو بھی تو جانتا ہے، اب تجھے اختیار، جانا چاہے تو چلا جا، میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے۔ تو حضرت زید ابھی بچے تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کے مقابلے میں ان کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ باپ اور چچا نے کہا زید کیا کرتے ہو؟ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، جو بات یہاں کی غلامی میں نے دیکھی ہے وہ بات آزادی میں نہیں ہے، اور اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے زید نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا یہ جواب سنا تو انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے، آزاد بھی کیا اور فرمایا کہ آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ جب حضرت زید کے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی خوشی خوشی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں جانا چاہتا تو پھر یہیں رہے، اس لیے کہ اب ان کے سامنے دونوں باتیں آ گئیں کہ یہ آزاد بھی ہو گیا ہے اور یہاں کے سردار نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ ان لوگوں کے یہاں پھر یہ رسم تھی کہ اس بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا لیتے، وراثت میں بھی شریک کرتے، اور اس کی بیوہ سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اس کا پورا واقعہ آگے فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنین، یہ آگے ساری باتیں جو ہے آ رہی ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا بڑا افسوس تھا کہ کہاں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور تھا، کہاں پھر جو ہے میں زید بن حارثہ ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا، تو حضرت زید کا نام قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، کسی صحابی کا نام خواہ وہ کتنے بڑے مرتبے کا کیوں نہ ہو، اس کا نام قرآن مقدس میں نہیں ہے، صرف حضرت زید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام حضرت زید کا بہت خیال کرتے تھے اور بہت ہی جو ہے ان کو اہمیت دیتے تھے، ہمیشہ اعزاز بخشتے تھے۔ جب بھی کسی جہاد کسی قافلے میں ان کو بھیجا تو ہمیشہ انہیں امیر بنا کر بھیجا، کبھی بھی مامور بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس سے یہ تیسری رسم کا رد ہو گیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے، وہ وراثت میں حقدار نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس کی جو بیوہ ہوگی یا مطلقہ ہوگی وہ حقیقی بیٹے کی بیوہ اور مطلقہ کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ عدت گزرنے کے بعد اس کا باپ جو ہے یعنی اس عورت کا جو سسر کہلاتا تھا وہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی تمام رسومات اور تمام عقائد بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقائد اور صحیح مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔